کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے سوائے اس کے. وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے, وہ اپنے علم کے ساتھ جو چیز بیان کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں مان رہے آپ؟ اللہ دینا یؤمنون بالغیب کا یہی تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کب سے, میں کیوں نہیں اس کو تسلیم کر رہے آپ؟ چلیں ابھی 17 منٹ ہو گئے, مجھے 10 منٹ دے دو بھائی, 10 منٹ میں لے لیں. ٹھیک ہے چلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, میں نہیں کہتا ان کے کتب میں یہ احادیث نہیں ہے, اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتب ہمارے احادیث میں اللہ نے بیان کی ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں. تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام سے دین اخذ نہیں کیا ہے, آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے دین اخذ کیا ہے. اور یہی احادیث آپ کے فرقے کے اعلام نے دیکھے ہیں. اشاعرہ میں بڑے بڑے عالم گزرے ہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ابن حجر العسقلانی کتنے بڑے محدث تھے, عبد الرحمن سیوطی کتنے بڑے محقق تھے مختلف علوم میں. وہ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے, جس باتوں کی آپ تصدیق کرتے ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں, وہ ان کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, وہ سب اگر ان حدیث کو صحیح مان بھی لیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس تعویل کریں گے اس کی, وہ سب اس بات کے قائل ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کے جو عقائد, پہلی بات یہ ہے کہ یہ احادیث شیعہ کتب میں بالکل نہیں ہے, اس طرح کی موضوع احادیث آپ کے کتب میں موجود ہیں. اور آپ کے علماء نے آپ ہی کے محدثین پہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے غلط احادیث ہمارے کتب میں شامل کیے, تجسیم کے احادیث. وہ میں نے آپ کو ان کے اپنے اقوال ان کے اپنے کتب سے دکھا دیا کہ پہلی بات ہے آپ کے اپنے اکابر جو ہیں ان کو سب کو جھوٹ مانتے ہیں. دوسری, اگر کوئی اس کو صحیح مان بھی لے تو اس کی تعویل کریں گے, لیکن آپ اس کو لفظی مراد لیتے ہیں. تو لفظ کا جو مراد لیتے ہیں نا, تو پھر میں نے آپ سے جو مقرر پوچھا کہ آپ کے رب میں, آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں فرق کیا, آپ نہیں بتا سکے نا. مزید آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ جو ایک آسمان میں نوجوان سا ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں دیکھا, خواب میں صحیح پیغمبر نے دیکھا نا, غلط تو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا والد کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ فرض کریں میں غیر مسلم ہوں, میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں نا, کہتا آپ کے میرے لیے تو قرآن و حدیث تو حجت نہیں ہے, میں آپ کے عقیدے کو دیکھتا ہوں. آپ کے اگر ایک چیز ہے جو چلتا ہے پھرتا ہے, اس کا پیر ہیں سر ہیں, تو اس کا ماں بھی ہو سکتا, بلکہ ماں ہونا اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا باپ ہوگا, اس کا بیٹا ہوگا, اس جیسے کئی اور ہوں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کہیں گے قرآن نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کے لیے حجت ہے, لیکن ایک غیر مسلم کے لیے حجت نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ بھائی اس جیسے دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, 3-4 بھی ہو سکتے ہیں نا, جو ہندوؤں کا خدا تو آپ سے بہتر ہے, ان کے پاس تو کئی ہے کہ نا, ان کے پاس صرف وشنو تو نہیں, کرشنا بھی ہے, اس کے علاوہ مزید بھی ہے نا. اور اگر لڑائی ہو جائے تو وہ تو جیت جائیں گے بھائی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ زیادہ ہے. آپ وہابیوں کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں لڑائی ہو جائے تو وہ تو جیت جائیں گے, ان کی تعداد زیادہ ہے بھائی, وہ تو پتہ نہیں کتنے ان کے پاس ہیں آسمان میں, آپ کے پاس تو ہے کیا, اور وہ بھی اتنا. اب اس کی حالت کیا, وہ اتنے دوڑنے کے باوجود اس کا وزن کبھی کم نہیں ہوا. یہ دیکھیں کتاب العرش ہے, یہ کس کی؟ ذہبی صاحب کی کتاب ہے, اور ذہبی صاحب کتنے بڑے محدث ہیں. اگر وہ کسی حدیث کی تصحیح کریں وہ تو وہ اس کو آپ تضعیف تو نہیں کر سکتے. الجزء الثانی چھاپ اضواء السلف, ملاحظہ کریں, یہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی تصحیح کرتے ہیں. حدیث یہ ہے, ان عمر بن خطاب نے روایت کیا, اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فقالت ادعو اللہ ان يدخلنی الجنہ. اس نے عورت نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیا, فعظم الرب, تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی. فقال, پھر فرمایا, ان کرسیہ فوق السماوات, اللہ تعالیٰ کی جو کرسی آسمانوں کے اوپر ہے. وَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَلَيْهِ, اور وہ اپنے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. جلوس کا صفت ہے, اب دوڑتا بھی ہے, باگتا بھی ہے, تک بھی جاتا, بیٹھ جاتا. فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَصَابِعَ, جب وہ بیٹھ جاتا نا تو اس کا سائز کرسی سے بڑا ہے. 4 انگلیاں جو ہے نا, 4 انگلیوں اتنا ہوتا ہے نا, 4 انگلیاں. اب کس کی انگلیاں ہیں, اس کے اپنے انگلیاں ہیں, کسی اور کی, تو وہ کرسی سے زیادہ بڑا ہے. اس کا میں اس طرح مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ آدمی جو ہے نا, یہ بیٹھ گیا کرسی سے, 4 انگلیاں بڑا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا, 4 انگلیاں اس سے بڑا ہے. اب ذہبی صاحب نے اس حدیث کو نقل کیا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد, هذا حدیث محفوظ من حدیث ابی اسحاق السبیعی امام الکوفیین فی وقته, سمع من غیر واحد من الصحابہ. یہ ابو اسحاق سبیعی سے مروی ہے, اس نے کئی صحابہ سے حدیث نقل کی, واخرج حدیثه فی الصحیحین, بخاری مسلم نے اس کے حدیث کو صحیحین میں نقل کیا. هذا حدیث بل كغيره من احادیث الصفات وحدث به كذلك سفیان الثوری وفلان وفلان. یہ حدیث صحیح ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا, کرسی پہ بیٹھتا. اب کرسی میں جب بیٹھتا ہے تو کرسی کی کیا حالت ہوتی ہے,
کرسی کی حالت ہوتی ہے جب بیٹھ جاتا ہے. اذا جلس الرب على الكرسي سمع له عطيط كعطيط الرحل. جب ان کا رب احمد بن حنبل کا، ذہبی کا، ابن تیمیہ کا رب کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس میں سے کرسی میں سے آواز نکلتی ہے. کس طرح آواز نکلتی ہے؟ اس طرح آواز جب زین ہوتا ہے نا گھوڑے کا یا مثلا خچر کا، زین چمڑے کی بنتی ہے نا، اگر وہ نیا ہو اس پہ بیٹھ جائیں تو اس میں سے آواز آتی ہے، چرچرانے کی آواز آتی ہے. تو جب بیٹھ جاتا ہے تو اس میں سے چرچرانے کی آواز نکل جاتی ہے زین سے. اسی طرح اگر وہ زین جدید ہو، اگر وہ زین نیا ہو، نئے زین، مثلا آپ سائیکل بھی چلاتے ہوں گے نا سائیکل یا گاڑی کی جو سیٹ ہوتی ہے، اگر وہ نئی ہو، بالکل نیو ہو، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں سے تھوڑی سی ہلکی سی آواز نکل آتی ہے. ان کا جو رب ہے تک جاتا ہے بیچارہ، وہ بیٹھ جاتا ہے تو زین میں سے آواز نکل آتی ہے. ھذا حدیث صحیح قلت. ذہبی صاحب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. بل پھر کہتا ہے ذالک اسناد صحیح، اور پھر کہتا ہے کہ کیسے محدثین نے نقل کیے تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروا. محدثین نے سب اس حدیث کو نقل کیا اور اس پہ ایمان لایا ہے اور قبول کیا، اس کو رد نہیں کیا. اچھا، اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی کہ اللہ میاں جو ہے جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش سے وہ 4 انگلیاں جو اس کا سائز زیادہ بڑا ہے. یہ کتاب الاحادیث المختارہ للمقدسی جزء اول، اس نے یہاں پہ ذمہ لیا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. اس نے بھی اس حدیث کو نقل کیا عمر بن خطاب سے، وہی کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ جاتا ہے پر وہ اس سے جو ہے آواز نکل آتی ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب میرا سوال آپ سے ہے میرے بھائی شیخ صاحب، اس سوال کے جواب دینا. آپ عقل کا استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں عقل جو ہے وہی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے احادیث میں ہے کہ کرسی جو ہے، عرش جو ہے آسمانوں سے بڑا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ احادیث میں ہے کہ نہیں ہے شیخ صاحب؟ او شیخ صاحب، ہاں جی بولو. عرش جو ہے آسمانوں سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھتا ہے، وہ عرش سے بھی زیادہ بڑا ہے، عرش سے بھی 4 انگلیاں زیادہ بڑا ہے. اور آپ کی کتابوں میں کہ پہلی آسمان جو ہے دوسری آسمان میں ایک سکے کی طرح ہے جو ایک صحرا میں ہو. صحیح ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. دوسری آسمان تیسری آسمان میں ایسا ایک سکہ ہو، ایک بڑے صحرا میں ایک سکے کے کیا، ایک 4 آنا 5 آنا 1 روپے، اب پاکستان میں نہیں، مجھے نہیں معلوم کون سے آنے چلتے ہیں، کون سے سکے چلتے ہیں. ایک سکے کو آپ صحرا میں، اس کی کیا سائز ہے؟ اسی طرح تیسری آسمان جو ہے، چوتھے آسمان میں ایک سکہ جو ایک صحرا میں ہو، اس طرح سائز چھوٹا ہے، چوتھا 5واں چھٹا اسی طرح. تو عرش جو ہے وہ ان 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، اور اللہ میاں جو ہے آسمان سے بھی بڑا ہے اور عرش سے بھی بڑا ہے. اب وہ آپ کہتے ہو، آپ کی حدیث میں بخاری وغیرہ میں کو ہر رات کو، ٹھیک ہے نا، آتا ہے تیسری پہلے آسمان دنیا میں آتا ہے، پہلی آسمان میں آتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھائیے حضور، آپ تو تعویل کے قائل نہیں ہے نا. نزول سے مراد نزول رحمت تو نہیں لیتے نا، وہ خود آ جاتا ہے. آپ کے محدثین نے کتاب لکھا کتاب النزول، جو اللہ کی نزول کو نہ مانے کہ اللہ آ جائے. ابن تیمیہ، وہ ابن بطوطہ نے، دوسروں نے نقل کیے، ابن حجر نے بھی نقل کیے کہ وہ ممبر پہ بیٹھا تھا، ابن تیمیہ ممبر پہ بیٹھا اور ممبر سے اتر گیا اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح نازل ہوتا ہے جیسے میں بھی ممبر سے نازل ہوں. بلکہ میں دکھا دوں اس کو، ابن بطوطہ کی ملاقات بھی ثابت کرنے ساتھ، ابن بطوطہ کی ابن تیمیہ سے ملاقات بھی ثابت وہ خود کرنی ہے آپ نے. وہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے کہا تھا ممبر پہ یہ کتاب ہے رحلت ابن بطوطہ، ابن بطوطہ کا جو سفر نامہ جزء اول ہے. یہاں پر صفحہ نمبر حکایت، صفحہ نمبر 111 میں وہ کہتا ہے کہ میں دمشق میں گیا، دمشق میں وہاں پہ حنابلہ کا جو لیڈر تھا ابن تیمیہ تھا، بہت بڑا عالم تھا، الا ان فی عقلہ شیئا، لیکن اس کی عقل نہیں تھی، بہت ہی احمق آدمی تھا. کہتا ہے وَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ بِدِمَشْقٍ، میں اس وقت دمشق میں تھا، فحضرت یوم الجمعہ، میں اس کے سے جمعہ خطبہ سننے گیا، وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، وہ خطبہ جمعہ دے رہا تھا اور لوگوں کو موعظے کر رہا تھا. فكان من جملة كلامه، ابن تیمیہ کے جملہ کلام میں سے تھا ان اللہ ينزل الى السماء الدنيا كنزول هذا، اللہ تعالی عرش سے دنیا کے آسمان میں، یعنی پہلی آسمان میں اس طرح اتر آتا ہے جیسے میں اتر آتا ہوں. پھر وہ ممبر سے اتر گیا خود، ٹھیک ہے نا، كنزول هذا ونزل درجة من درج المنبر، اور اس میں جو سیڑھیاں ہیں نا ممبر میں، اس سیڑھیوں میں سے کچھ سیڑھی اتر گیا. تو کسی نے اس پہ کہا کہ بھئی اس پہ ممبر، وہاں پہ ایک عالم تھا، اس نے اعتراض کیا کہ بھئی کیا بکواس کر رہے تم. تو لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس عالم کو خوب اچھی طرح پٹائی کر دی حنابلہ نے
کہ جب اللہ نیچے اتر آتا ہے تو آپ اس کی صفت کے منکر ہو گئے, آپ کافر ہو گئے. اچھا, اور اس کے بعد ابن بادشاہ وقت کو جب پتا چلا, اس نے ابن تیمیہ کو کہا کہ یہ مجسمہ, یہ کافر ہے, اس کو جیل میں ڈال دیا, اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اچھا, تو یہ تو اللہ جو نیچے اتر آتا ہے. اب ہمیں سمجھائیں بھائی, جو 7ویں آسمان سے بھی بڑا ہے, عرش سے بھی بڑا ہے, وہ سما کیسے جاتا ہے؟ شیخ صاحب میرا وقت ختم ہے, یا ہمیں سمجھا دیجیے نا. پہلی بات سوال یہ ہے کہ ہندوؤں کے خدا میں آپ کے خدا میں فرق کیا ہے؟ پھر وہ سما کیسے جاتا ہے وہ پہلی آسمان میں, جو وہ سائز ہی بڑا ہے, وہ اس میں جگہ ہی نہیں آتا بھائی, عقل کا استعمال نہیں کر سکتے. جی بسم اللہ. جی جی مولانا حبیب صاحب, جی, سب سے پہلی بات باری ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلی بات آپ نے جو یہ بات کی کہ اللہ رب العالمین کے نزول کے حوالے سے, تو بھی نزول تو آپ کے ائمہ کرام بھی ثابت کرتے ہیں, اصول کافی وغیرہ کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ جمعے والے دن بھی نازل ہوتا ہے, اور اسی طرح یوم عرفہ کی رات, یعنی کہ دن نزول سے ہم تعویل کرتے ہیں بھائی, ہمارے پاس تعویل کا ہے نا, وہ جسمی نہیں ہے, جسمی نہیں ہے. نزول سے مراد اس کا نزول رحمت ہے, نزول رحمت ہے, یعنی کہ وہ اس کے علاوہ کبھی بھی رحمت نازل نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے جب چاہے وہ رحمت نازل کرتا ہے نا, یعنی کہ وہ صرف اسی آپ تو لفظی لیتے ہیں نا. دیکھیں بھائی, ہماری تعویل غلط ہے یا صحیح ہے, غلط ہے یا صحیح ہے, وہ اپنی جگہ ہے. پورے عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تعویل کرتے ہیں ایسے چیزوں کی نا. ہمارے پاس تو ایسے حدیث ہی نہیں ہے, ایسے حدیث جسمانی کی حدیث ہی نہیں ہے. اگر ہیں تو اس کے ساتھ تعویل بھی منسوس ہے, اس کے ساتھ تعویل بھی منسوس ہے. ہم اپنی عقل سے تو تعویل نہیں کرتے بھائی. اگر تعویل کرتے ہیں تو اس کی تعویل کے اوپر جو سوال اٹھتا ہے اس کا جواب بھی تو دینا ساتھ. بالکل بالکل, جواب کا سوال دیں گے بھائی, دیں گے بھائی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نزول یہ ثابت ہے قرآن, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے, اور اللہ رب العالمین کا نزول تشریف لانا قرآن سے بھی ثابت ہے, وجاء ربک والملک صفا صفا. اور اسی طرح حدیث مبارکہ کئی احادیث ہیں ان سے ثابت ہے, حتیٰ کہ ان کی کتب سے بھی ثابت ہے, جیسے کہ اللہ صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں. تو نزول وہ کیسے فرماتے ہیں؟ جیسے اس کے شایان شان ہے. اور باقی آپ نے تو اتنا لمبی چوڑی آپ نے وہ بحث کی کہ جناب اس کا اتنا بڑا چہرہ ہے, اس کا اتنا بڑا قد ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, یہ سب مجسمہ والی باتیں ہیں. اللہ صاحب ہم اس سے بالکل مبرہ ہیں, اور ہم مجسمہ بن گئے جی, ہم مجسمہ ہم بن گئے جی. یہ کہتا ہے کہ وہ عرش سے 4 انگلی بڑا ہے اور مجسمہ ہم بن گئے جی. تو اللہ رب العالمین مجسمہ ہم بن گئے, سبحان اللہ. ساری کی ساری جو سے پاک اور مبرہ وہ سب سے پاک ہے. یہ سمجھا دیں کہ وہ بھائی وہ کیسے نہیں چاہتا ہے, وہ جب 7ویں سے پہلے میں آ جاتا ہے تو کیسے آ جاتا ہے؟ وہ ناممکن ہے نا بھائی. ناممکن آپ کے لیے ہو سکتا ہے, آپ کی عقل میں ایک چیز بیٹھ نہیں رہی تو یعنی چھوٹا ہو جاتا ہے, سائز اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, پھر یہی سا ہوگا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ عقل وہی کے تابع ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو اللہ رب العالمین نے اتارا اس کی اتباع کرو. عقل کے گھوڑے دوڑانے بند کر دو. چلے جی, عقل کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا یعنی کہ جنت سے نکال کے زمین کے اوپر بھیجا تو ان کو کیا فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے, جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ وہ غمگین ہوگا. اللہ صاحب اپنے عقائد کی خیر آپ کو منانی چاہیے کہ کون ہے جو یعنی اللہ رب العالمین کے نازل کی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر, اس کی نصوص کو چھوڑ کر, قرآن کو چھوڑ کر, سنت کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, اور کون ہے جو ہدایت کی اتباع کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے جو نا ان معاملات کے اندر تو بالکل یعنی ایمان بالغیب کا حکم دے دیا کہ بالکل آپ نے جو کہا گیا اس کے اوپر یقین رکھنا ہے. جب ہم نے اللہ کے وجود کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, تو پھر وجود کو جب مان رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے, اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ جب اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں, کیوں نہیں مان رہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں اس میں تعویل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو لوگ تعویل کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. ان کی تعویل تو اللہ کے علاوہ جانتا ہی نہیں ہے, آپ کیسے تعویل کر رہے ہیں ان کی؟ جب آپ کی تعویل ہے ہی غلط ہے, اللہ کے علاوہ ان کی تعویل جانتا ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کو تعویل کرنے کا میرے بھائی کوئی حق بھی نہیں ہے.
تعویل وہی ہوگی جو کتاب و سنت سے ثابت ہوگی، جو قرآن سے ثابت ہوگی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہوگی۔ اور اگلی بات آپ کر رہے تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ ابن بطوطہ کا جو آپ نے واقعہ بیان کرنا ہے اس کی رحلہ سے اس کا آپ نے ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ان کے امام ابن تیمیہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے ان کو مسجد کے اندر دیکھا بھی کہ نہیں دیکھا، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن بطوطہ کے یعنی دمشق میں جانے سے 10-15 دن پہلے ان کو جیل کے اندر قید کر دیا جا چکا تھا۔ آپ کو کیسا پتا؟ جب جس 10-15 آدمی دن کو کا قید کیا کیسے پتا چلا؟ میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ ٹھہرو، میں دکھاتا ہوں، صبر کریں۔ چلو کوئی بات نہیں، چلو مان لیا بھائی 10 دن پہلے جیل ہو چکا تھا، کوئی بات نہیں، ایک بندے کے ساتھ ملاقات ثابت نہیں ہے، چلو مان لیا نا، ایک بندے کے ساتھ ملاقات اس کی ثابت نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اس نے اس کو کیسے دیکھ لیا کہ جناب وہ ممبر کے اوپر جمعہ پڑھا رہا ہے؟ وہ جب وہ ممبر کے اوپر آیا ہی نہیں، اس نے جمعہ پڑھایا ہی نہیں اس دن، جس دن ابن بطوطہ جا رہا وہاں پہ، تو ابن حجر کو کیا مانتے؟ وہ بھی جھوٹا ہے؟ اس نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے۔ اس نے کہاں سے نقل کیا بیان بتاؤ میں مجھے، دکھاتا ہوں، میں بتاؤں، دکھاؤ دکھا دیں، اس نے کہاں سے نقل کیا۔ ابن حجر نے بھی جو نقل کیا ہے اس نے اگر کوئی سند بیان کی تو وہ پیش کریں آپ۔ ہم پیش کریں گے۔ تو یعنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف سے یہ نسبت کرنا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے نزول فرمانے کی کیفیت کو بیان کیا، یہ بالکل جھوٹ ہے، ان کی طرف یہ منسوب کیا گیا، ان کے اوپر یہ الزام اور بہتان ہے، انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے۔ تو میں نے یعنی شروع کے اندر آپ سے یہ سوال چھوڑا ہوا ہے، آپ کے لیے رکھا ہوا سوال کہ میں نے آپ کے بار بار میں نے کہا ہے اصول کافی کی جو آپ نے روایت ان کے پیش کی تھی اس کا ترجمہ بیان کریں اور اس سے مراد کیا ہے وہ ان کو ظاہر کریں۔ من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، سبحان من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، وہ پاک ذات ہے جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے سوائے اس کے کہ ہاں وہ تو جانتا ہے نا کیسا ہے۔ جب اس نے خود وہ اپنے علم کے ساتھ بیان کر دیا کہ میں کیسا ہوں، میرا ہاتھ ہے، تو ماننے میں کیا حرج؟ اللہ صاحب اس سوال کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ جب اس نے خود بیان کر دیا کہ میرا چہرہ ہے تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ یا تو آپ اپنی جو آپ نے نص پیش کی اصول کافی کی یہ کہہ دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے، یہ آپ نے غلط بیان کی ہے، یا اللہ رب العالمین کے بارے میں جو آپ کے ائمہ کرام نے بات لکھی ہے یہ غلط لکھ دی ہے، یہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بولیں نا۔ بار بار میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی کیفیت کو جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود بھی کہا ہے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کو علم ہے، آپ کا علم ناقص ہے، آپ کی عقل ناقص ہے۔ علم وہی ہے، حقیقت وہی ہے جو اللہ رب العالمین خود بیان کریں گے۔ کیا آپ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تعویل کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ میری قدرت بھی ہے؟ اس نے قرآن میں نہیں کہا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت کا لفظ نہیں آتا تھا نعوذ باللہ۔ آپ چہرے کا لفظ بول کر اس سے مراد جناب اس کی رضا مندی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رضا مندی کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ میری رضا مندی بھی ہے؟ جب اللہ رب العالمین سارے کے سارے معنی کو جانتے ہیں، ساری کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں، تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ تو اگر ہم وہی الفاظ کہہ دیتے کہ اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس سے؟ کون سی چیز اس میں ماننے میں؟ یا تو کہہ دو کہ ایمان بالغیب نہیں ہے آپ کا، غیب کو آپ نہیں مانتے، غیب کے اوپر ایمان آپ نہیں رکھتے، یا پھر یہ ثابت کرو کہ جو تعویل آپ کر رہے ہیں یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے، یہ آپ ثابت کر دیں مجھے کہیں سے، کوئی دلیل لائیں، کوئی دلیل پیش کریں، قرآن سے ثابت کریں، کوئی حدیث سے ثابت کریں کہ الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو غیب کی چیزیں ہیں ان کے اندر تعویل کرنا یہ بھی غیب کے اوپر ایمان کا حصہ ہے۔ ایسی دلیل پیش کریں، آپ اپنے امام کا قول پیش کریں، اپنے امام کی کوئی نص پیش کریں، قرآن کی آیت لائیں، کوئی چیز میرے سامنے پیش کریں، لیکن ابھی تک آپ نہیں لا رہے۔ ابھی آپ اشاعرہ اور ماتریدیہ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہمارا محل نزاعی نہیں ہے، جو کہ ہمارا محل بحث ہی نہیں ہے۔ آپ بار بار بحث سے پیچھے کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ بار بار میرا یہ مطالبہ ہے آپ سے کہ آپ جو نا وہ موضوع کے اوپر آئیں اور جو اللہ رب العالمین نے اپنی صفات بیان کی ہیں ان کے اوپر آئیں۔ ان کے اندر آپ تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ کس بنا پر کر رہے ہیں؟ کیا ان کے اللہ رب العالمین کے لیے چیزیں ماننا محال ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے محال ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ جو چیزیں بیان کی ہیں وہ غلط بیان کر دی ہیں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات کرنے والا ہے کوئی؟ جب اللہ رب العالمین سچا ہے، اس کی کتاب سچی ہے، اس کا قرآن سچا ہے، اس کے مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے، تو بھئی ہم یہ چیزیں مان لیتے ہیں جس طرح وہ ہیں. تو بھئی ان کے ماننے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی تعویل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی تعویل کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، زیغ فی القلب کی علامت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تشبیہ کی طرف جانا یا اس کی تعویل کی طرف جانا، یہ زیغ قلبی کی علامت. اللہ یاری صاحب آپ اپنے اوپر اس دبے کو صاف کریں کسی طرح تاکہ آگے بات کو چلایا جا سکے. شیخ صاحب آپ کی جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں؟ جی جی اجازت ہے؟ اس سوال کا مختصر جواب دے دیں. صفات جو قرآن و سنت میں آئی ہیں ان پہ تصدیق کرنا واجب ہے، صحیح ہے؟ ایمان لانا واجب ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ جی صحیح ہے. اور جو صفات قرآن و سنت میں ان کا نفی موجود نہیں ہے ان کو بھی نفی نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کے مذہب میں قاعدہ ہے، صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. جو صفات اللہ تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی نہیں کیا ہے اس کو آپ نفی نہیں کر سکتے اپنے عقل سے، صحیح ہے؟